ایک بار پھر بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ کیا سچ میں سعودی عرب نے بیت المقدس اور فلسطین سے دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے؟ دراصل سعودی عرب کی نصابی کتابوں میں فلسطین اور اسرائیل سے متعلق کچھ مواد میں تبدیلیوں کی رپورٹ سامنے آئی ہے۔ اسرائیل ایجنسی امپیکٹ سے کی ایک حالیہ جائزے کے مطابق 11ویں جماعت کی عربی زبان کی کتاب میں موجود ایک جملہ نئے نصاب سے ہٹا دیا گیا ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ مسلمان کبھی یروشلم سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نصابی کتابوں میں موجود نقشے سے فلسطین کا نام ہٹا دیا گیا ہے۔ اب ان دعووں کی حقیقت کیا ہے، رپورٹ میں دیکھیں۔ سعودی عرب کی تعلیمی نصاب میں خاموش مگر نمایاں تبدیلیاں مسلسل سرخیوں میں ہیں۔ بین الاقوامی تحقیقی رپورٹوں اور جائزے کے مطابق سعودی وزارت تعلیم نے مختلف تعلیمی سالوں کے دوران نصابی کتب سے کئی ایسے جملے، الفاظ اور نقشے تبدیل یا حذف کیے ہیں جو اسرائیل اور فلسطین تنازع سے متعلق تھے۔ اس کو کچھ مثالوں اور ثبوتوں کے ذریعے سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی مثال 11ویں جماعت کی تاریخ کی کتاب سے ہے۔ اس کتاب میں شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی انسانی بنیادوں پر کی جانے والی امدادی سرگرمیوں اور فلسطینیوں کی حمایت کا ذکر موجود ہے۔ اس کے سابقہ ایڈیشنز میں جہاں اسرائیل کے لیے صہیونی دشمن یعنی دی زائنسٹ انیمی کا لفظ استعمال ہوتا تھا، وہاں 2025-26 کے نئے ایڈیشن میں اسے بدل کر اسرائیلی قبضہ دی اسرائیلی اوکوپیشن کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ تبدیلی 1973 کی جنگ کے پس منظر میں مصر اور سیریا کی امداد کے ذکر میں بھی نظر آتی ہے۔ گرچہ صہیونی دشمن کے بجائے اسرائیلی قبضہ لکھنا لفظی سختی یا جارحیت کو کم کرتا ہے، لیکن پورے خطے کو قبضہ کے طور پر ظاہر کرنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ سعودی نصاب اب بھی اسرائیل کو باقاعدہ تسلیم نہیں کرتا۔ اس باب میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شاہ سلمان کی سربراہی میں قائم ایک کمیٹی نے دوسرے انتفاضہ یعنی انتفاضہ قدس کے لیے فنڈز جمع کیے تھے، تاہم ان فنڈز کے حتمی مقاصد یا وصول کنندگان کی وضاحت اب بھی شامل نہیں ہے۔ دوسری اہم مثال 5ویں جماعت کی سوشل اسٹڈیز سے متعلق نقشوں کی ہے۔ سابقہ نقشوں میں اسرائیل کی جگہ پورے علاقے کو فلسطین کے نام سے ظاہر کیا جاتا تھا۔ 2024-25 کے ایڈیشن میں نقشے پر سے فلسطین کا لیول ہٹا دیا گیا ہے اور ساتھ ہی ان تمام ممالک کے نام بھی ہٹا دیے گئے ہیں جن کی سرحدیں سعودی عرب سے نہیں ملتی۔ پھر 2025 اور 26 میں بھی اس ترمیم کو برقرار رکھا گیا۔ گرچہ ان نقشوں پر اسرائیل کا نام اب بھی شامل نہیں ہے، لیکن پورے خطے کو صریحاً فلسطین قرار نہ دینے سے نقشے سے اسرائیل کا مکمل وجود ختم کرنے والا عنصر دور ہو گیا ہے۔ تیسری مثال 11ویں جماعت کی عربی زبان کی کتاب سے ہے۔ سابقہ سالوں کی ایک مشق میں جملہ شامل تھا، مسلمان کبھی بیت المقدس سے دستبردار نہیں ہوں گے، لیکن 2024-25 کے ایڈیشن سے اس جملے کو مکمل طور پر حذف کر دیا گیا ہے اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ یہ جملہ القدس پر مسلمان کنٹرول کو خطرے میں ظاہر کرتا تھا اور ایک سیاسی اور مذہبی بیانیے کو تقویت دیتا تھا۔ اس کو ہٹانے کا مقصد القدس کے گرد جاری کشمکش سے جڑے ہوئے مذہبی جذبات کو تعلیمی متن سے الگ کرنا ہے۔ یعنی جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سعودی عرب نے اپنے نصاب کی کتاب سے قدس سے دستبرداری والا جملہ ہٹا دیا ہے، درست کہہ رہے ہیں۔ البتہ ان تبدیلیوں کے جائزے سے معلوم ہوتا ہے کہ سعودی نصاب میں ایک طرف تو سخت اور جذباتی اصلاحات کو اعتدال پسند الفاظ سے بدلا جا رہا ہے اور بیانیے میں نرمی لائی جا رہی ہے، لیکن دوسری طرف فلسطین کے موقف اور مقبوضہ علاقوں کے اصولی بیانیے سے مکمل دستبرداری کا اظہار بھی نہیں کیا گیا ہے۔ یہ تبدیلیاں سعودی عرب کی تعلیمی پالیسی اور علاقائی سفارتکاری کا ایک عکاس بن کر سامنے آئی ہیں۔ یہ سچ ہے کہ سعودی نصاب میں گزشتہ برسوں کے دوران اسرائیل اور فلسطین سے متعلق کئی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ بعض نقشوں اور اسباق میں بھی پرانے مواد کو تبدیل کیا گیا ہے، جبکہ بعض مقامات پر فلسطین کے حوالے کم کیے گئے۔ تاہم یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ سعودی نصاب سے فلسطین کا پورا معاملہ ہی ختم کر دیا گیا ہے۔ اسی جائزے کے مطابق سعودی نصاب میں فلسطینی مسئلے کا ذکر اب بھی موجود ہے اور اسرائیل کو بعض حوالوں سے اسرائیلی قبضہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ بیت المقدس سے متعلق ہٹائے گئے جملے کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ یہ ایک واضح جذباتی اور سیاسی پیغام رکھتا تھا، مسلمان کبھی یروشلم سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ اب اس جملے کا نئے نصاب میں موجود نہ ہونا سعودی تعلیمی پالیسی میں فلسطین اور اسرائیل سے متعلق بدلتے ہوئے انداز بیان پر بحث کو دوبارہ سامنے لے آیا ہے۔